اس نے اپنے ماں باپ کو ہمیشہ جھگڑتے ہی دیکھا تھا۔ عروج ابھی 6 سال کی تھی۔ وہ دیکھا کرتی تھی کہ باپ ماں کو بری طرح مارا کرتا تھا۔ عروج کی ماں اپنے شوہر کا ظلم برداشت نہ کر سکی اور ایک دن عروج کو چھوڑ کر اس عذاب سے بچنے کے لیے دنیا چھوڑ گئی۔ عروج تو پہلے ماں کی گود میں سویا کرتی تھی، اب وہ گود ہمیشہ کے لیے چھن گئی۔ عروج ابھی 6 سال کی تھی کہ باپ نے دوسری شادی کر لی۔ عروج پر قیامت گزرنا بھی باقی تھی۔ چھوٹی سی عروج، نہ نیکی کا پتہ تھا نہ بد کا، اسے کچھ سمجھ نہیں تھی۔ اس چھوٹی سی عمر میں یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ماں کہاں چلی گئی ہے۔ باپ نے دوسری شادی کر لی، لیکن سوتیلی ماں سوتیلی ہی ہوتی ہے۔ عورت اگر درندگی پر اتر آئے تو کتنی خوفناک ہو سکتی ہے، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ میں نے مردوں کو درندہ بنتے دیکھا، مگر عورت کا ایسا روپ کہ روح کانپ اٹھے۔ عروج کو نہ ٹھیک سے کھانا آتا تھا نہ کپڑے پہننا، ابھی تو باتیں بھی صاف نہیں کر پاتی تھی۔ باپ اپنی نئی بیوی کے حسن میں کھویا ہوا تھا، اسے بیٹی یاد ہی نہیں رہی۔ بے حال لاوارث کی طرح گھر میں پڑی رہتی، سارا دن اکیلی کھیلتی رہتی۔ جب ماں زندہ تھی تو اسے گود میں بٹھا کر کھانا کھلاتی، دودھ گرم کر کے اپنے ہاتھوں سے پلاتی۔ اب وہی معصوم عروج صبح سے شام تک کھیلتے کھیلتے زمین پر ہی سو جاتی، کپڑے گندے، بال بکھرے ہوئے زمین پر پڑی رہتی۔ باپ کو کیا احساس تھا کہ اس کی ایک بیٹی بھی ہے؟ وہ اپنی نئی بیوی کی باہوں میں مدہوش رہتا۔ عروج کو بھوک لگتی تو توتلی زبان میں کہتی، ماما مجھے تانا دو، مجھے دودھ دو۔ سوتیلی ماں خود بیٹھ کر کھا لیتی، عروج کو بچا کچا دے دیتی۔ وہ دودھ کی ضد کرتی، اسے کیا پتا تھا کہ ماں اب نہیں ہے جو سینے سے لگا لے۔ ایک دن عروج ضد کر رہی تھی کہ مجھے دودھ گرم کر کے کپ میں دو۔ سوتیلی ماں ٹی وی پر گانے سن رہی تھی۔ عروج نے پھر کہا تو وہ غصے میں بولی، یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ عروج چیخنے لگی، رونے لگی۔ جب سگی ماں زندہ تھی اگر کبھی بات نہ مانتی تو عروج چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اسے مار دیتی۔ اس دن بھی اس نے سوتیلی ماں کو ہاتھ لگایا تو اس نے زوردار تھپڑ رسید کیا۔ عروج دیوار سے جا ٹکرائی اور روتے روتے وہیں سو گئی۔ اسے کیا معلوم تھا کہ یہ ماں برداشت کرنے والی نہیں۔ عروج کو تیز بخار ہو گیا، وہ تپ رہی تھی۔ شام کو باپ نے دیکھا تو ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ عروج نے باپ سے کہا، پاپا گندی آنٹی مجھے مارتی ہے۔ باپ نے کہا، تم بات مان لیا کرو نا، ضد نہ کیا کرو۔ وقت گزرتا گیا۔ عروج 11 سال کی ہو گئی اور اتنا ڈرتی تھی کہ آواز تک نہ نکالتی۔ گھر کا سارا کام، برتن دھونا، کھانا بنانا، ایون کہ اسی معصوم کے ذمہ تھا۔ باپ روزگار کے لیے بیرون ملک چلا گیا۔ عروج سوتیلی ماں کے رحم و کرم پر رہ گئی۔ ایک دن سوتیلی ماں نے کہا، میرے کپڑے پریس کرو۔ عروج بکھرے بال، پرانے کپڑوں میں کپڑے استری کر رہی تھی کہ اس کا بازو 3 جگہوں سے جھلس گیا۔ آنسو بہہ رہے تھے مگر ڈر بھی تھا۔ درد اتنا شدید تھا کہ قمیض بھی جل گئی۔ سوتیلی ماں کو معلوم ہوا تو اس نے مار مار کر برا حال کر دیا اور کہنے لگی، وہ بدبخت خود تو مر گئی، تمہیں میرے سر پر بوجھ چھوڑ گئی، تم بھی مر جاتی تو اچھا تھا۔ عروج کو کوئی سینے سے لگانے والا نہیں تھا۔ سوتیلی ماں کے 2 بچے تھے، عروج ان کے ساتھ کھیل لیتی تو دل بہل جاتا۔ وقت ایسے ہی گزرتا گیا۔ وہ 16 سال کی ہو گئی۔ سوتیلے بہن بھائی اسکول جاتے، ماں انہیں خود تیار کرتی، پیار سے کھلاتی۔ عروج دیکھ کر رو دیتی۔ باپ نے کہا تھا اسے بھی اسکول میں داخل کروا دو، مگر سوتیلی ماں نے کہہ دیا کہ اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں، اس پر پیسہ لگانا مطلب پیسے کا ضیاع ہے۔ حالانکہ عروج ذمہ دار تھی۔ وہ اکثر کمرے میں بیٹھ کر ماں سے باتیں کرتی، کہتی، امی اگر آپ ہوتی تو میں بھی اسکول جاتی، میں بھی آپ کے گلے لگتی۔ 3 سال بعد باپ بیرون ملک سے واپس آیا۔ سب بچے خوش تھے، عروج بھی خوش تھی۔ باپ نے سب کو گلے سے لگایا مگر عروج کو نہیں۔ سوتیلی ماں نے اس کے دل میں نفرت بھر دی۔ باپ تحفے لایا، بیٹی کے لیے گڑیا، بیٹے کے لیے ویڈیو گیم۔ عروج خاموش کھڑی تھی کہ شاید میرا نام بھی لے، مگر اسے کہا گیا، جاؤ جلدی سے کھانا لگاؤ۔ وہ چپ چاپ چلی گئی۔ اپنے کمرے میں جا کر ماں کی چوڑیاں سینے سے لگا کر روتی رہی۔ وقت گزرتا گیا۔ عروج 23 سال کی ہو گئی۔ ایک دن گلی میں کسی سے بات کر رہی تھی۔ سوتیلی ماں نے الزام لگا دیا کہ کسی لڑکے سے تعلق ہے اس کا۔ عروج نے قسمیں کھائیں مگر کسی نے یقین نہیں کیا۔ اسے بالوں سے پکڑ کر مارا گیا۔ محلے والے تماشا دیکھتے رہے۔ سوتیلی ماں نے اس کی عزت اچھال دی۔ عروج ٹوٹ گئی۔ وہ قبرستان جا کر ماں سے شکوہ کرنا چاہتی تھی کہ میرا قصور کیا تھا، اللہ میں تجھ سے بھی ناراض ہوں۔ کچھ دن بعد بیرون ملک سے فون آیا، بتایا گیا کہ شوہر کا حادثہ ہو گیا ہے، واپس پاکستان آ رہا ہے۔ جب باپ آیا تو چھت سے گرنے کے باعث ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ چکی تھی۔ وہ بے بس ہو گیا۔ گھر میں فاقے ہونے لگے۔ ایک عورت نے سوتیلی ماں کو مشورہ دیا کہ ایک نبینا لڑکا ہے، اس کا رشتہ آیا ہے، 3 لاکھ ملیں گے۔ سوتیلی ماں نے پیسے لے کر 10 دن بعد شادی طے کر دی۔ عروج کو شادی سے ایک دن پہلے معلوم ہوا کہ لڑکا نبینا ہے۔ وہ بہت روئی۔
مگر پھر اس کا نکاح ہو گیا۔ رخصت ہو کر چلے گی۔ اس کا شوہر نبینا ضرور تھا مگر نیک دل انسان تھا۔ کچھ دن بعد دل کا دورہ پڑنے سے وفات پا گیا۔ عروج خود کو بد نصیب کہنے لگی مگر سسرال والے اچھے تھے، انہوں نے سہارا دیا۔ فواد نامی ایک نیک دل انسان نے اسے نکاح کر لیا۔ عروج پڑھی لکھی نہیں تھی مگر حالات نے اسے سمجھدار بنا دیا۔ اب اس کا اپنا گھر تھا، اسے اپنی زندگی میں سکون تھا۔ ایک دن وہ باپ کے گھر گئی، دیکھا باپ ٹوٹی ہوئی چارپائی پر پڑا ہے، کپڑے گندے، مکھیوں سے گرا ہوا۔ عروج رو پڑی۔ اس نے باپ کو نہلایا، صاف کیا، نئے کپڑے پہنائے۔ فواد اس کے ساتھ تھا۔ سوتیلی ماں لوگوں کے گھروں میں کام کر رہی تھی۔ عروج نے کہا سوچو اگر تمہاری بیٹی کے ساتھ ایسا ہوا ہوتا۔ سوتیلی ماں رو پڑی، معافی مانگی۔ عروج چپ چاپ واپس لوٹ آئی۔ اپنی انا کی جنگ میں بچوں کو بھول جانے والدین کو سوچنا چاہیے اللہ بہتر انصاف کرنے والا ہے، ظلم کرنے والوں کو اپنی باری کا بھی انتظار کرنا چاہیے۔ ناظرین، آپ نے اس کہانی سے کیا سبق سیکھا؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اگر کہانی پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں ایسی ہی زبردست اور دل کو چھو لینے والی کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔